الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تکرہوا شیئا وخیر لکم وآسان تحبوا شیئا وشر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وقال اللہ تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری یہ بات کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ انسان کو جو ظاہری اسباب ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسباب اللہ پاک نے پیدا کی ہے، تو اللہ جل شانہ کا امر اس کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا اور جلے گا تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عقل دی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو جلے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی اور شخص زہر کھاتا ہے اور اس سے مرتا ہے تو وہ خود اپنے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے اللہ پاک کے اس سبب کو سمجھا نہیں، عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ پاک نے عقل جو دی ہے کس چیز کے لیے دی ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ تو اب جب یہ والی بات ہے تو اسباب کو اختیار کرنا یہ تو لازمی ہے اور یہ مسلمان کا طریقہ ہے، لیکن ان اسباب کے پیچھے کچھ مخفی اسباب ہوتے ہیں، پھر ان کے پیچھے حتیٰ کہ مسبب الاسباب کی بات آتی ہے، یعنی ہر چیز کے سبب کے پیچھے مسبب الاسباب کا ارادہ ہے۔ اگر وہ اپنا ارادہ اس سے ہٹا دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا آگ جلاتی ہے، بالکل جلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا، ان بردوں وسلام علی ابراہیم، تو ظاہر مطلب وہ جلا کیا، بلکہ اس کو حضرت کے اوپر گلزار بن گیا۔ چری کاٹتی ہے، کسی کو یقین نہ ہو تو اپنے انگلی اس پہ پیر دیں، ہاں جی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کی چری نہ کاٹے، اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹے، نہیں کاٹ سکے، اور بیڑ کے لیے حکم دے دیا کہ وہ جو ہے نا کاٹے دمبے کے لیے، تو دمبا کٹ گیا۔ تو یہاں پر اللہ کا حکم تھا، یہاں پر چیز ایک ہی تھی، تو اس طرح ایک ہی سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ذریعے سے کچھ کرتا ہے اور دوسرے کے ذریعے سے کچھ کرتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باتیں فرماتے تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرے لیے بات کر رہے ہیں، ان کے مسائل اس سے حل ہو رہے تھے، تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو ایک ہی تھے، لیکن کسی کے لیے اس سے کچھ مطلب نکل رہا تھا، کسی کے لیے اس کے لیے کچھ مطلب نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو چیز ہے یہ مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے، مسلمان کے دل پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر انسان جو ہے نا وہ جو متوکلین ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بھروسہ ہم نے اللہ پہ کرنا ہے، اسباب ہم نے ضرور اختیار کرنے، لیکن اسباب کے پیچھے ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ان اسباب کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اسباب دو قسم کے ہوتے، ایک اسباب ہوتے ظاہری اور ایک اسباب ہوتے باطنی۔ تو ظاہری اسباب بھی اختیار کرو، باطنی اسباب بھی۔ ایک آدمی ظاہری اسباب تو اختیار کر لیکن باطنی اختیار نہیں کرتا، کچھ باطنی کرتے ہیں ظاہری نہیں کرتے۔ بس ایک آدمی صرف وظیفہ پڑھتا ہے، لیکن مطلب اپنی حفاظت کے لیے، لیکن جہاد میں جب جاتا ہے تو زرہ نہیں پہنتا، ہاں جی۔ دوسرا شخص وظیفہ بھی پڑھتا ہے اور زرہ بھی پہنتا ہے، کون کامل ہے؟ جو دونوں کرتا ہے وہ کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں 2 زرہ پہنے ہوئی تھی، تو آپ سب سے زیادہ تو کوئی متوکل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب اللہ کے لیے اختیار کرو، اللہ کے حکم کے لیے اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا حکم اس کے ذریعے سے ہوگی۔ یوں کہہ سکتے اسباب کیا ہے؟ برتن ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس میں وہ ڈالتے ہیں، خیر ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے ایک سبب میں خیر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، اس کے لیے اس کو جنب وہ ہے، پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وخیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وشر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے،
اور بارہا ایسی چیز ہوتا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا علم کافی نہیں ہے. ہم جتنا بھی جانیں اللہ جل شانہ سے زیادہ نہیں جان سکتے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم لوگ باطنی اسباب بھی اختیار کر لیں، ظاہری اسباب بھی اختیار کر لیں، اور پھر سب سے بڑا نتیجہ وہ جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے ارادے کو بھی محسوس کر لیں، سمجھ لیں کہ اللہ پاک کا ارادہ ہوگا تو ظاہری باطنی اسباب دونوں کو آپ کے حق میں استعمال کر لے گا. ورنہ اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف دیکھنا چاہیے، اسباب ضرور اختیار کر لیں. مثلا اس مسئلے میں آج کل جو ہے احتیاط استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، جو ظاہری احتیاط ہیں وہ استعمال کر لیں. باطنی جو اسباب ہے یا وظائف ہے، جو ہے نا مطلب دعائیں ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، یہ استعمال کرنے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا کہ جب کوئی آندھی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کرتے. یہ باطنی سبب ہے، باطنی سبب ہے. اب آج کل باطنی اسباب کی تذلیل کی جا رہی ہے اور ظاہری اسباب پر زور دیا جا رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دونوں کے قائل ہیں، دونوں اسباب کے قائل ہیں، اس سبب کے بھی قائل ہیں، اس سبب کے بھی قائل ہیں، اور اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. تو یہ تو ہمارے لیے ایک پورا ٹریننگ کورس ہے. یہ جو ہو رہا ہے ہمارے لیے پورے ٹریننگ کورس میں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں، کن حالات میں کیا کریں. آگے بہت مشکل مسائل پیش آنے والے ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے، دجال کا مسئلہ آنے والا ہے. حاجی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق کام کریں گے، اور دجال بالکل ان کے مخالف کام کریں گے. اس وقت رلا ملا ہے، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہو جائے گی تو اگر کسی نے تیاری نہیں کی وہ تو دجال کے پاس چلا جائے گا. بھئی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، لیکن ساتھ ایمان کا بچانا بھی ضروری ہے. اگر ایمان چلا جائے اور آپ کی جان بچ جائے تو کون سی جان، آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اغیار، جو ہمارے اغیار ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر حال میں ہمیں اپنا جو ہے نا وہ تابعدار رکھے، اپنا بندہ بنا کے رکھے. ہاں جی. اور کبھی بھی ہمیں ایسی جرت نہ مطلب ہو جس میں ہم اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مخالف چلے جائیں، دجالیت کے شکار ہو جائیں اور حق سے دور ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.